رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی بے شک کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. بے شک تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، اور کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے سب سے پہلے اپنے آقائے نامدار حضور تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیے باور سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کروں گی. مجھے یقین ہے کہ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں گی. اور جب وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو جو شوہر اس کے آگے پیچھے کبھی گھوما کرتا تھا وہ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کسی اور کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اسلام کے پروگرام ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور اس رسول اعظم کو خوش کرنے کی کوشش کرو. جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی اچھا شوہر مل جاتا ہے، جب وہ کسی مالدار گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں. جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ ان سے دولت چھین لیتا ہے. اسلام کے وقت تمہارے پاس اتنے زیادہ مال ہے پھر بھی تم اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتی ہو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتی ہو، بےہودہ کاموں میں خرچ کرتی ہو. ذرا سیدہ کی زندگی کا جائزہ لو. ان کے گھر میں تین دن تک واقع ہوتے تھے مگر وہ اللہ کی راہ میں دینے میں کس قدر فراخ دل تھی، دل میں کتنی وسعت تھی. ایک مرتبہ ان کی چوکھٹ پر ایک فقیر آیا اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر دے دے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اس وقت کچھ موجود نہیں تھا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ میرے بابا نے فقیر کو دروازے سے واپس کرنے کے لیے منع کیا ہے، میرے بابا نے منع کیا ہے کہ اے فاطمہ کبھی اپنے چوکھٹ سے کسی فقیر کو واپس نہ کرنا. اتنا سوچنے کے بعد ادھر ادھر نظر کرتے ہیں گھر میں مگر کچھ نظر نہیں آتا ہے. ادھر ادھر نظر کرنے کے بعد وہ اپنے دوپٹہ اتارتی ہیں اور دوپٹہ اس سائل کو دے دیتی ہیں. جب دوپٹہ سائل کو دیتی ہیں تو ان کا وہ بے چین و بے قرار ہو جاتی ہیں. جب ابھی وہ بے چین و بے قرار ہو ہی رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی میں گھر میں اکیلی ہوں، اگر اللہ کے رسول میرے بابا آ جائیں گے تو کیا میرے سر کے کھلے ہوئے بالوں کو دیکھیں گے، میرے بچے آ گئے تو کیا میرے بالوں کو دیکھیں گے. اتنا سوچنے کے بعد وہ ابھی بے چین و بے قرار ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. جب دروازے پر دستک ہوئی تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، ان کا دل بے چین و بے قرار ہونے لگا. دروازے پر دستک ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی میں آپ کے بابا کا غلام ہوں.
سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب آنے والے نے کہا کہ میں تمہارے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی باہر سے تحفہ اندر کی طرف ہوا، خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ کیا دیکھتی ہیں سیدہ فاطمہ کہ نہایت ہی خوبصورت دوپٹہ ہے، اسے جلدی سے اوڑھ کر کے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سجدہ شکر ادا ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں تمہارا بابا اللہ کا رسول ہوں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھتے ہیں فاطمہ زہرا کے سر پر خوبصورت دوپٹہ، تو فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، یہ دوپٹہ تو نہایت ہی خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے، کہاں سے لائی ہو؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بابا ایک سائل مانگنے کے لیے آیا تھا، میرے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، میں نے اپنا دوپٹہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ جب میں نے اسے دوپٹہ صدقہ کر دیا تو میں بے چین و بے قرار ہو گئی۔ ابھی میں بے چین اور بے قرار ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک ہونے کے بعد میں نے پوچھا کہ کون؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں تمہارے بابا کا غلام ہوں اور تمہارے لیے دوپٹہ تحفے میں لایا ہوں۔ دوپٹہ کوئی آپ کا غلام دے کر کے گیا ہے بابا۔ اتنا سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ تمہارا امتحان تھا اللہ کی طرف سے، تم کتنی محبت کرتی ہو اللہ سے۔ اللہ نے فقیر بنا کر کے حضرت جبرائیل کو تمہاری چوکھٹ پر بھیجا تھا۔ جب تم نے اللہ کی محبت میں اسے اپنا دوپٹہ دے دیا تو اللہ نے اب جنت سے تمہارے لیے دوپٹہ بھجوا دیا، اور یہ دوپٹہ جو تم اوڑھی ہو یہ کہیں اور کا خریدا ہوا نہیں ہے بلکہ جنت سے لایا گیا ہے۔ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ دے رہا ہے اور تم ناجائز کاموں میں خرچ کر رہی ہو؟ اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ طور پر اگر کوئی شادی کا موقع ہو، اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے، اگر کوئی تہوار کا موقع آ جائے تو ہماری قوم کی بیٹیاں مہندی لگانے کی بہت شوقین ہوتی ہیں۔ یقیناً عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے کیونکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کتاب فتاوی نظریہ شریف میں فرمایا ہے کہ عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے کیونکہ مہندی عورت کے ہاتھ کا پردہ ہے، مہندی عورتوں کے لیے زینت کا کام ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر عورت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ صرف اپنے ناخن کے اندر ہی مہندی لگا لے، یعنی اگر عورت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے پورے ہاتھ پر مہندی لگا سکے تو صرف اتنا مہندی لگا لے کہ اپنے ناخن میں ہی مہندی لگا لے، کیونکہ مہندی لگانا عورتوں کے لیے زینت کا کام ہے، عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا ہے مگر آج مہندی کے نام پر ہاتھوں میں پھول پتیاں نکالنے کے نام پر ہمارے قوم کی بیٹیاں بڑے بڑے فنکاروں کے پاس جاتی ہیں، غیر مسلم اور غیر محرم لڑکوں کے پاس جاتی ہیں اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کے معاذ اللہ مہندی لگواتی ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، یقیناً عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے مگر کسی غیر محرم مرد اور غیر مسلم مرد سے نہیں، بلکہ مرد سے مہندی لگوانا حرام ہے اسلام کے مقدس شہزادیوں۔ اسی لیے آج ہمارے قوم کی بہن اور بیٹیاں بڑے بڑے فنکار تلاش کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کون ہے جو سب سے اچھی مہندی لگا سکے اور میرا ہاتھ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، بلکہ اب تو مہندی ہتھیلی سے لے کر کے منگھٹ تک اور منگھٹ سے لے کر کے معاذ اللہ کہنی تک ہمارے قوم کی بہو اور بیٹیاں لگوا رہی ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادیوں، تم کیا سمجھتی ہو 10 دن کے لیے اپنے ہاتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم اپنے ہاتھ کو کسی غیر محرم اور غیر مسلم مرد کے ہاتھ میں دے رہی ہو؟ یاد رکھو 10 دن کے لیے تم اپنے ہاتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں دے رہی ہو، وہ ہاتھ کہاں جائے گا؟ وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دے دے تو اس ہاتھ پر سب سے زیادہ حق جہنم
جہنم کا ہوا کرتا ہے، وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ہاتھ جہنم میں جلے گا۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے نرم اور نازک جسم پر رحم تو کرو، اپنے کمزور جسم پر رحم تو کرو۔ مجھے بتاؤ وہ طاقت تم کہاں سے لاؤ گی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ نادانو سنو، تم پتھر نہیں ہو، تم پتھر سے زیادہ مضبوط نہیں ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی جاؤ اور سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے اندر سے کچھ پانی نکال کر کے دے دو۔ علی مرتضیٰ جاتے ہیں اور جب پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو پہاڑ سے فرماتے ہیں کہ اے پہاڑ، میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے اندر سے کچھ پانی نکال کر کے دے دو۔ اتنا سننا تھا، پہاڑ لرزتے ہوئے کہتا ہے کہ اے علی جاؤ اور جا کر کے آقا سے کہہ دو کہ میرے پاس میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں ہے، میں تمہیں پانی نہیں دے سکتا ہوں۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلکم النار وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والے مرد اور عورتیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو جب جہنم کا ایندھن انسان کو بتایا گیا اور پتھر کو بھی بتایا گیا تو میں اللہ کے عذاب کو سن کر کے اللہ کی بارگاہ کے پہاڑ رونے لگتا ہے اور روتے روتے اپنے اندر کے تمام پانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عذاب کو تم کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس عذاب کو برداشت کر سکو۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، سادہ مہندی بھی لگا سکتی ہو، اور اگر بہت زیادہ شوق ہے ہاتھ میں پھول پتیاں بنوانے کا تو کسی عورت سے لگواؤ۔ مرد سے مہندی لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مرد سے مہندی لگواؤ گی تو وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ہاتھ جہنم میں جانے کے مترادف ہوگا، جہنم میں جلنے کے مترادف ہوگا۔ یاد رکھو، اپنے نرم نازک جسم پر رحم کرو۔ اسلام کے مقدس شہزادیوں، اپنے آپ پر تھوڑا رحم کرو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں، کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں، عزت تو قسم سے تمہیں پردے میں ملے گی، اور گر ڈھونڈتی ہو شرم و حیا میری بہنوں، گر ڈھونڈتی ہو شرم و حیا میری بہنوں، وہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے میں ملے گی۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج سماج میں ایک گندی رسم پھیلی ہوئی ہے مساج کروانے کی۔ آج ٹی وی میں، سیریلوں میں، اشتہارات کے ذریعے یہ پھیلایا جاتا ہے کہ مساج کرواؤ تو یہ فائدہ ہوگا، مساج کرواؤ تو وہ فائدہ ہوگا۔ اسلام کے مقدس شہزادیوں، جو اشتہار والا یہ کہتا ہے کہ مساج کرانے سے تھکن دور ہوتی ہے تو اس سے بہتر، تھکن کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ میرے آقا نے فرمایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیٹی جسے دنیا سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے جانتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ چکی اپنے ہاتھوں سے چلاتی تھی، مشکیزہ پانی اپنے ہاتھوں سے بھرتی تھی۔ اللہ اکبر، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے ان کی پیٹھ پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے ہیں، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، گھر کا کام کاج کرتے کرتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے کہا کہ فاطمہ جاؤ اور جا کر کے تمہارے بابا سے کہنا کہ وہ کچھ کنیز تمہیں دے دیں جو کام کے اندر تمہاری مدد کرے، گھر کے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹائیں۔ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ جاتی ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، یعنی اپنے بابا کی بارگاہ میں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا توجہ سنیے گا، تم کو اتنے کام نہیں ہیں جتنے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تھی، تمہیں اتنی زیادہ تھکن نہیں ہے جتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تھی۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہیں تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کنیز اور غلام تقسیم کر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا لوگ دور سے سارا منظر کھڑی ہو کر کے دیکھتی ہیں، اور دیکھنے کے بعد وہاں سے واپس چلی آتی ہیں۔ جب واپس چلی آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کنیز اور غلام تقسیم کر چکے تو اپنی بیٹی سے
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद फरमाया, बेटी जब मैं लोगों को कनीज और गुलाम तकसीम कर रहा था तो मैंने देखा कि तुम आई हुई थी और आने के बाद मुझसे मुलाकात भी नहीं की और चली आई। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा हाँ मैं आई थी, लेकिन मैंने देखा कि लोगों की कतार लगी हुई है और आप लोगों को कनीज और गुलाम तकसीम कर रहे हैं, इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, इसी वजह से मैं वापस चली आई। मेरे आका ने फरमाया, बेटी क्यों आई थी, आने की वजह क्या है? इतना सुनना था कि फातिमा ने कहा, बाबा अली ने मुझसे कहा था मेरे घर कोई गुलाम और कनीज नहीं है जो काम के अंदर मेरा हाथ बटाए। अली ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे बाबा के पास कुछ कनीज और गुलाम है, जाओ और जा करके कुछ कनीज लेकर के आओ जो तुम्हारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाए, घर के कामों में तुम्हारी मदद करें, बस इसीलिए आई थी। इतना सुनना था कि मेरे आका